دعوا دعوا دعوو دعوت حرف علت میں حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے، کوئی نیا علاج نہیں ہے، حرف علت الف میں تبدیل ہوا. دعات دعات الف نکل گیا تو پیچھے کیا بچا؟ دعت. دعت کے کیا معنی ہوں گے سہیل بھائی؟ اس مؤنث نے دعوت دی. دعت اس مؤنث نے بلایا، اس مؤنث نے دعوت دی. اس مؤنث نے زید کو دعوت دی. دعت زیدن. زید کی جگہ ضمیر استعمال کریں. دعت ہو، اس مؤنث نے اس مذکر کو دعوت دی. اس مؤنث کو میں ظاہر کر رہا ہوں، ترجمہ کریں. دعت ہو امرأتن، کسی عورت نے اسے دعوت دی. دعت ہو امرأتن. اور امرأہ جو ہے نا عورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے، اس کا ناقص سے کوئی تعلق نہیں ہے. دعت ہم رأتن. اچھا عربی زبان میں نا زو کا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے، زو والا. ذوالقرنینی، ذرا غور کیجئے، سب غور کریں. ذوالقرنینی، ذوالجلالی. زو کے بعد اگلا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ مجرور آ رہا ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ ماشاءاللہ. زو کا لفظ جو ہے والا کے لیے استعمال ہوتا ہے نمبر 1، اور زو کا لفظ ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے. یہ 2 پوائنٹ سامنے آئے آپ کے. زو کا لفظ والا کے معنی دیتا ہے، اور زو کا لفظ ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ، کبھی بھی آپ کو الگ نظر نہیں آئے گا. اگر یہ مضاف ہے تو اس کا مضاف ہونے لیا آگے ہوگا اور وہ مجرور ہوگا. اس لیے اگر کوئی مال والا ہو تو کہا جاتا ہے ذو مالن، مال والا. اب اس کا ترجمہ مرکب اضافی والا نہیں بن رہا، یہ پوائنٹ سمجھانا. جس طرح کنیت کا ترجمہ آپ کو پتا ہے مرکب اضافی والا نہیں بنتا نا، تو اس لیے کیونکہ مرکب اضافی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. الف لام بھی نہیں آ رہا، نارملی جو ہے وہ نکرہ ہی آتا ہے. ذو مالن، ذو والا ہے تو ذو کی مؤنث جو ہے نا وہ آتی ہے ذات. ذو مرفوع فارم ہے، ذو مرفوع فارم ہے. ذو کی منصوب فارم ہے ذا، اور ذو کی مجرور فارم ہے ذی. ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام، ذل جلالی والاکرام، تینوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. ذو ذا ذی. جس طرح ابو ابا ابی، اخو اخا اخی، ذو ذا ذی. ذو والا ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے، اور مرفوع فارم ذو ہے، منصوب ذا ہے، مجرور ذی ہے. ذو کی مؤنث ہے ذات، ذات کی مرفوع فارم ہے ذاتو، اور اس کی منصوب فارم ہوگی ذاتا، اور مجرور فارم ہوگی ذاتی. ذاتو ذاتا ذاتی. سورۃ اللہب کو ذرا پکڑے. نارن ذات لہبن، تو ذاتا کون سی استعمال ہوئی ہے؟ منصوب فارم استعمال ہوئی ہے نا. کیوں یہ ہے کہ نارن منصوب تھا، نارن منصوب تھا تو ذاتا بھی منصوب استعمال ہوا ہے. اور یہ نارن کی صفت ہے ایسی آگ جو شعلوں والی ہے. سیصلا نارن ذات لہب، ان قریب وہ بھنے گا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے. آگ کی صفت آ گئی، بالا اور والی ہے، یہ صفت بن کے آتا ہے نا. تو نارن ذات لہب یہاں پر منصوب آ گیا. کسی عورت نے اس کو دعوت دی، اور وہ جو عورت تھی اس کی ایک صفت تھی ذات منصب، بڑے منصب والی تھی، و جمال. دعت امرأۃ ذات منصب و جمال. اب یہ ذات منصب و جمال امرأہ کی صفت ہے، مرفوع منصوب. ایسا شخص جسے کسی ایسی عورت نے دعوت دی، کھانے کی نہیں، گناہ کی. اس عورت کی 2 کوالٹیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک تو وہ سٹیٹس والی تھی، کوئی پروسٹیٹیوٹ نہیں تھی، کوئی کوڑا اٹھانے والی نہیں تھی، سٹیٹس والی تھی، اور خوبصورت بھی تھی. فقالا، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. چوتھا بن گیا. 5واں بنانے کا آسان فارمولہ، کوئی نیا قاعدہ نہیں. 5واں جو ہے نا آپ نے اس سے بنانا ہے، دعت سے. کیسے بنانا ہے؟ اچھا جی دخلا سے بنائیں. دخلا دخلا دخلو دخلت دخلتا، تو دعت سے بنائیں 5واں دعتا. لیں جی 5واں تیار ہو گیا. اور چھٹے سے تو تبدیلی ہے ہی نہیں. اب میں آپ کے سامنے دعا سے گردان کرنے لگا ہوں. دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا، دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا.